السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، پیٹھ پھیر لیں، تو یقیناً اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پیچھے کی جو آیت تھی اس سے پہلے والی، اس کے اندر کفر کے ساتھ بیزاری اور کفار کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھنے کی بات تھی، کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا دلی تعلق، یعنی ایسا تعلق کہ ان کو اپنے راز میں شریک کیا جائے، اس طرح کا تعلق نہ رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب آگے اس آیت کے اندر ایمان کا مدار، ایمان کا دار و مدار کس چیز پر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دو جز کا نام ہے، دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کا معبود ہونا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا۔ دوسرے اہل کتاب جو ہیں مثلا یہود اور نصارہ، وہ اللہ کے معبود ہونے کے سلسلے میں ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے، کہ وہ بھی اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی بے ایمانی اس میں، یا تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ بے ایمانی اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک مان لیتے ہیں۔ جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک مان لیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو شریک مان لیا اللہ کے ساتھ عبادت میں، اور اپنی زبان سے وہ اس کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کس محبت کا اعتبار ہے، اللہ کی کس محبت کا اعتبار ہے اور کس محبت کا اعتبار نہیں ہے۔ محبت جو ہے یہ دل کے جذبے کا نام ہے، دل کی ایک خاص طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ اس کیفیت کے پیدا ہو جانے کے بعد پھر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی کی جس سے بھی محبت ہوگی اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا، چاہے وہ مادی محبت ہو چاہے وہ روحانی محبت ہو۔ مادی محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان سے یا کسی سامان سے یا کسی چیز سے اگر محبت ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اور روحانی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اگر محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ محبت کرتے ہو، یعنی یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں، ان سے آپ یہ سیدھی بات کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، تو اس دعوے کی سچائی جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو. اگر میرے بتائے ہوئے راستے پر تم نہیں چلے تو پھر اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. اور اگر میرے بتائے ہوئے راستے پر تم چلے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی محبت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت کا ہونا ضروری ہے. رسول کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی شخص رسول سے محبت نہ کرے اور یہ چاہے کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو یہ ناممکن چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی کے بغیر وہ تیرنے کی کوشش کرے. تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص پانی کے بغیر تیرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی نہیں تیر سکتا. اسی طریقے سے رسول کے بغیر اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہے. رسول سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک دل کی چیز ہے. آدمی اپنی زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو محبت ہے، لیکن دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے اور عام طور سے ہوتا رہتا ہے. ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے مجھ کو بہت محبت ہے. جو بھی مسلمان ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے. کسی کے دل کے اندر جھانک کر کے تو نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس کو کتنی محبت ہے یا اس کو کتنی محبت نہیں ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے جھانک کر کے دیکھنا. نہ اس کا کوئی پیمانہ ہے کہ اس سے ناپ کر کے دیکھا جا سکے کہ کتنی محبت ہے یا کتنی محبت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی علامتیں بیان کی ہیں کہ رسول سے محبت ہونے کی علامت کیا ہے. اس سے محبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. یہی اس کی علامت ہے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ زندگی بھر نہ کہے کہ اس کو رسول سے محبت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں محبت کرنے والا وہی ہے. اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس کے اعمال اور افعال آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہیں، تو چاہے وہ زندگی بھر چلاتا رہے کہ مجھ کو رسول سے محبت ہے، لیکن حقیقت میں اس کو رسول سے محبت نہیں ہے. تو رسول سے محبت ہونے کی جو علامت اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ فتبعونی، کہ تم لوگ میری پیروی کرو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو. یہ محبت کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے اور رسول سے محبت کی علامت ہے. اگر یہ علامت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ پوری زندگی دعویٰ کرتا رہے، آخرت میں اس کی محبت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اس لیے کہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سینہ کھول کر کے اور چیختا چلاتا رہے، سڑکوں پر چلاتا پھرے کہ ہم کو رسول سے محبت ہے، ہم کو پیغمبر سے محبت ہے. یہ محبت کا قطعی مطلب نہیں ہے، اور کسی بھی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی چلاتا پھرے اس کو لے کر کے. کوئی بھی محبت ہو، ماں سے محبت ہو، باپ سے محبت ہو، استاد سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، بچوں سے محبت ہو، ملک سے محبت ہو، اپنے مکان سے محبت ہو، کسی بھی محبت کا یہ تقاضا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس کا اعلان کرے. اگر کوئی شخص اعلان کرتا ہے کہ مجھ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو اس کی محبت مشکوک ہو جائے گی. اس کی محبت جو ہے وہ شبہے کے دائرے میں آ جائے گی، اس معنی کر کے کہ یہ کہنے کی کون سی بات ہے. مجھ کو ماں سے محبت ہے، مجھ کو باپ سے محبت ہے، تو یہ کہنے کی کون سی بات ہے؟ یہ تو بلا وجہ کی بات ہے، یہ تو فطری چیز ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بار بار گھوم گھوم کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو رسول سے محبت ہے، تو اس کی محبت بھی مشکوک ہو جائے گی. اس پر سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ کیا یہ صفائی کیوں پیش کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دل کے اندر کھوٹ ہے یا عمل کے اندر کھوٹ ہے؟ رسول سے محبت ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آدمی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے.
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، پاکیزہ زندگی، بابرکت زندگی، ایسی زندگی کی جس میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایسی زندگی کی جس میں دوسروں کی برائی نہ کی جائے، ایسی زندگی کی جس میں جھوٹ نہ بولا جائے، ایسی زندگی کی جس میں چوری نہ کی جائے، دغا بازی نہ کی جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، فریب نہ کیا جائے، زناکاری نہ کی جائے، شراب نہ پی جائے۔ یہ زندگی ہے رسول کی زندگی۔ تو اگر کوئی شخص رسول کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملاتا ہے، چاہے وہ پوری زندگی یہ دعویٰ نہ کرے کہ مجھ کو رسول سے محبت ہے، لیکن اس کی محبت خالص ہے، اور کوئی شخص پوری زندگی دعویٰ کرے لیکن رسول کی زندگی سے اپنی زندگی کو نہیں ملاتا ہے، تو پھر اس کا دعویٰ قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ رسول کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بازار میں گھوم کر کے یا سڑکوں پر گھوم کر کے اس کا اظہار کیا جائے۔ ظاہر ہے سڑکوں پر گھوم کر کے رسول کی محبت کا اظہار کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے، لوگوں کے راستوں کو روک کر کے، مریضوں کو پریشان کر کے، دکانداروں کو پریشان کر کے، اور دوسرے سڑک پر چلنے والوں کو پریشان کر کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنا اور رسول کی محبت کی باتیں کرنا، ظاہر ہے کہ یہ بالکل فراڈ ہے، یہ رسول کی محبت کے ساتھ توہین ہے، یہ رسول کی محبت کی توہین ہے، کہ وہ ذات جس نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، جنہوں نے کبھی کسی کو ہلکی سی بھی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، ان سے محبت کرنے والے پورے پوری پوری قوم کو پریشان کر کے، بجا کر کے، گا کر کے، ناچ کر کے، چیخ کر کے، چلا کر کے، پوری قوم کو پریشان کر کے، پھر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کو رسول کو سے محبت ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول کی محبت کی اس سے زیادہ بڑی توہین ممکن نہیں ہے اس روئے زمین پر۔ کل قیامت کے دن اگر رسول نے پوچھ دیا کہ کیا یہی تمہاری محبت تھی کہ تم لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، میرا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے، تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک سنجیدہ چیز کو، ایک ایسی چیز جو آدمی کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو آدمی کے دل کی حالت ہوتی ہے، اس کا تماشا بنانا، ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، اس کا سیدھا سا معیار یہ ہے کہ اس کی زندگی رسول کی زندگی سے کتنے قریب ہے، اس کی زندگی میں رسول کی زندگی کی کتنی پرچھائی ہے، کتنی رسول کی زندگی اس کی زندگی کے اندر شامل ہے۔ جتنی زیادہ رسول کی زندگی اس کی زندگی میں شامل ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کی محبت ہوگی، اتنی ہی زیادہ وہ محبت کرنے والا ہوگا رسول سے۔ ایک عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں، خاص طور سے ایک عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے وہ مسائل جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، ان مسائل کو چھوڑ کر کے دوسرے مسائل کو لے کر کے ان کو معیار بنا کر کے جھگڑا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں، ہزاروں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں، ہزاروں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے لوگ اس پر متفق ہیں، لیکن ان ہزاروں سینکڑوں مسائل کو چھوڑ کر کے آدمی جو ہے یا امت کے لوگ جو ہے ان مسائل کو لے کر کے کہ جس کے اندر ہلکا پھلکا اختلاف ہے اور پورا بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ غداری نہیں کی، کبھی بدعہدی نہیں کی، کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، کبھی بدنگاہی نہیں کی، غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی کبھی۔ یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو سب کے نزدیک متفق ہے، سارے لوگ مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو متفق مسائل ہیں، جو ایسے مسائل ہیں کہ جو سب کے نزدیک ثابت شدہ ہیں، آدمی پہلے اس پر عمل کرے نا، بعد میں ان مسائل کی طرف جائے جس میں اختلاف ہے، بعد میں ان مسائل کی طرف جائے جس میں اختلاف ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی انہی متفقہ مسائل کو چھوڑ کر کے کہ زندگی میں جھوٹ گھسا ہوا ہے، زندگی میں بدعہدی گھسی ہوئی ہے، زندگی میں نماز چھوڑنا گھسا ہوا ہے،
بد نگاہی زندگی میں گھسی ہوئی ہے، ہر ہر قدم پر آدمی یہ سارے کام کرتا ہے جو رسول کی زندگی کے خلاف ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں، کچھ مسائل کو لے کر کے اور کچھ چیزوں کو لے کر کے وہ یہ دعوے داری شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ چیز ہم مانتے اس لیے ہم رسول کے قریبی ہیں، یہ چیز ہم مانتے اس لیے ہم رسول کے قریبی ہیں۔ آدمی پہلے ان مسائل پر تو عمل کرے جن مسائل کے بارے میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، شراب پینا چھوڑ دے، بدعہدی کرنا چھوڑ دے، وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دے، کسی کو ستانا چھوڑ دے، دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دے، جو حقوق اس کے اوپر ہے اس کو ادا کرنا شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ مسائل ہیں یا وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آدمی ان پر اگر عمل کرے تو اس کو دوسرے مسائل پر کی طرف جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن انسان کی اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو جس پر سب کا اتفاق ہے ان کو چھوڑ کر کے اختلافات کو لیتا ہے اور اسی کو محبت کا دار و مدار بنا لیتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس لیے ہم جو ہے فلاں ہیں، ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ فلاں جو ہے اس کو نہیں مانتا اس لیے وہ رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ بھائی وہ چیزیں، ان چیزوں کا ماننا نہ ماننا رسول سے محبت کا کی علامت نہیں ہے، یا اس پر رسول کی محبت کا دار و مدار نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ رسول کی محبت کا دار و مدار ان چیزوں پر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ کیا۔ اگر کوئی شخص اس کے مطابق رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت سچی ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے محبت سچی ہے۔ اگر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارتا ہے، نمازیں نہیں چھوڑتا ہے، روزے نہیں چھوڑتا ہے، بدنگاہی نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رسول کی محبت سچی ہے۔ تو انسان پہلے متفقہ مسائل پر تو عمل کرے، بعد میں اختلافی مسائل کی نوبت آئے گی۔ لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے کہ پہلے اختلافی مسائل کو گھسیڑتے ہیں اور جو متفقہ مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور پھر رسول کی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ دعویٰ رہے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یہ منہ پر مار دیا جانے والا دعویٰ ہے۔ اور ایسا دعویٰ جو رسول کے طریقے کو پامال کر کے کیا جائے، یعنی رسول کے طریقے کو روند کر کے کیا جائے، اس دعوے کا کیا اعتبار ہے؟ رسول نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، پوری قوم کو تکلیف پہنچا کر کے رسول کی محبت کا اگر اظہار کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل لغو چیز ہے۔ وہ آدمی دعویٰ نہیں کر رہا ہے بلکہ خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کی محبت کی توہین کر کے، سڑکوں پر ان کا نام لے کر کے ان کی توہین کر رہا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی رسول کی محبت پیدا کرے، وہ یہ کہ ان کے زندگی سے قریب اپنی زندگی کو کر دے، ان کی زندگی سے بالکل قریب اپنی زندگی کو کر دے، تو یہ محبت ہے۔ جب اتباع کرے گا تو محبت مانی جائے گی، بغیر اتباع کی یہ محبت نہیں مانی جائے گی۔ بغیر پیروی کی یہ محبت کا اعتبار نہیں ہے۔ آدمی دن بھر بیٹھ کر کے کہتا رہے مجھ کو محبت ہے لیکن پیروی نہیں کر رہا ہے تو اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جذباتی، یعنی جذباتی تھوڑے سے نہیں بلکہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں۔ جذبات میں آئیں گے تو پورا ایک دم ہوا کا رخ پلٹنے کے چکر میں پڑ جائیں گے، اور پھر جب ٹھنڈے ہو کر کے بیٹھ جائیں گے تو یاد بھی نہیں رہے گا کہ یہ رسول بھی ہمارا کوئی ہے۔ جب کوئی معاملہ پیش آئے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے پورا دھارا ابھی پلٹ دیں گے، اور جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب وہ واپس لوٹیں گے تو لگے گا کہ نہ ان کا کوئی خدا ہے نہ ان کا کوئی رسول ہے، نہ یہ خدا والے ہیں نہ رسول والے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ ظاہر ہے کہ خدا اور رسول سے اس طرح کا تعلق ایک مومن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا اور رسول سے تعلق جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، پوری زندگی کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر ہر لمحے یہ احساس اور یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک رسول ہے جس نے ہم کو طریقہ دیا ہے، ہمارا ایک خدا ہے جس نے ہم کو ایک راستہ بتایا ہے، تب تو بات بنے گی۔ ورنہ صرف جذبات میں آ کر کے اٹھ کر کے کچھ نعرے لگا کر کے پھر آدمی بیٹھ جائے تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جب رسول کی محبت ہی کھوٹی ہوگی تو پھر نتیجہ کہاں سے نکلے گا؟ ظاہر ہے کھوٹے کا نتیجہ کھوٹے ہی نکلے گا۔
اصلی نتیجہ تو اس کا نہیں نکلنے سے رہا. تو صرف زبانی دعوے کرنے سے نہیں بات بنتی ہے، بلکہ رسول کا اتباع کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو بالکل قریب کر دیا جائے. جو چیزیں ان کی زندگی میں تھی وہی چیزیں ہماری زندگی میں بھی ہوں. جو چیزیں ان کی زندگی میں نہیں تھی وہ چیزیں ہماری زندگی میں بھی نہ ہو. وہ ہماری زندگی سے بھی بالکل باہر ہوں. جب ایسی محبت ہوگی تو یحببکم اللہ، تو اللہ بھی محبت کرے گا. اب ایک چیز یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ انسان تو اللہ سے محبت کرنے پر مجبور ہے. انسان کو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کو وہ اللہ کا محتاج ہے. اس کو وہ اللہ سے محبت کرنے پر مجبور ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے محبت. آج آج وہ انکار کر رہا ہے، مرنے کے قریب اس کو وہ اقرار کرے گا اور اس کو محبت کرنی ہی ہے. اصل کمال یہ ہے کہ اللہ بھی محبت کرنے لگے. اصل کمال یہی ہے کہ اللہ بھی محبت کرنے لگے. یہ دعویٰ کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے یہ ہماری مجبوری ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ بندے کے پاس اور ہے کیا؟ اس کو تو یہ دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے، کہنا ہی کہنا ہے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے. ظاہر ہے کہ ہم مجبور ہیں اس محبت پر. لیکن اصل کمال یہ ہے کہ اللہ بھی محبت کرنے لگے. اور اللہ کی محبت اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ کی محبت کب ہوگی؟ جب رسول کی اطاعت ہوگی. جب تک رسول کی اطاعت زندگی میں نہیں ہے تب تک اللہ کی محبت حاصل کرنا خواب و خیال کی باتیں ہیں. ناممکن بات ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. رسول کی اتباع کے بغیر اور رسول کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے یہ ناممکن بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. جیسے بغیر پانی کے آدمی تیر نہیں سکتا، اسی طریقے سے رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت بھی آدمی حاصل نہیں کر سکتا. تو اسی کو اللہ نے کہا فَاتَّبِعُونِی کہ میرا اتباع کرو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، تو یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، تم تو مجبور ہو اللہ سے محبت کرنے پر. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے. اور اللہ جو محبت کرے گا وہ رسول کے اتباع کے بعد کرے گا. جب زندگی کے اندر رسول کی اطاعت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ کی محبت شروع ہوگی بندے سے. پھر اللہ جو ہے وہ بندے سے محبت کرنے لگے گا. اور اللہ جب بندے سے محبت کرنا شروع کرے گا تو اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم کہ وہ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی جب محبت اللہ کی محبت شروع ہوگی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پھر گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے گا. گناہ جو ہے اس کی زندگی سے نکل جائیں گے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق اس کو ملے گی. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کے یہاں بندے کی محبت اور بندے کی قدردانی پیدا ہو جائے گی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اس پر رحم کرے گا. یعنی اس کو نیکیوں کی توفیق دے گا، گناہوں سے نکال دے گا. یہ مغفرت ہوگی. اور رحم یہ ہوگا کہ اس کو اطاعت کی توفیق ملے گی، اس کو مسلسل اطاعت کی توفیق ملے گی. قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. یعنی صرف اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے. اللہ کی اطاعت تو اس لیے کہ وہ حاکم اعلیٰ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے. اور رسول کی اطاعت اس لیے کہ اس خالق اور اس مالک تک پہنچنے کا جو واسطہ ہے یا پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ رسول سے ہو کر کے گزرتا ہے. رسول کے بتائے بغیر کوئی شخص اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا. کوئی شخص اپنے من سے چاہے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لے تو ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ کی اطاعت تو خالق اور مالک اور معبود ہونے کی وجہ سے ہے، اور رسول کی اطاعت اس وجہ سے لازم ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس معبود کی رضا کے حاصل کرنے کا طریقہ رسول بتائیں گے. رسول بتائیں گے کہ فلاں طریقے سے اگر کام کرو گے تو خالق اور مالک کی اطاعت حاصل ہوگی ورنہ اطاعت نہیں یہ رضا حاصل ہوگی ورنہ رضا نہیں حاصل ہوگی. اور پھر اس کے بعد ہے فَإِن تَوَلَّوْا کہ اگر اس وضاحت کے بعد بھی وہ پیٹھ پھیر لیں، پیٹھ پھیر لیں یعنی رسول کی اطاعت سے پیٹھ پھیر لیں، یعنی یہ کہہ دے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ یہود کے لیے ہے اصل میں
کہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا جائے ان کو، اس کے بعد بھی اگر وہ پیٹ پھیر لے اور کہہ دے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جیسا کہ یہود کے ہاں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے ہم کو محبت ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اگر اس تنبیہ کے بعد بھی وہ رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آتے ہیں تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ ایسے انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کے جو انکار کرنے والے ہیں ان سے اللہ محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص رسول کی اطاعت کے بغیر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے تو وہ دعویٰ کرتا رہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ کو اس سے محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر رسول کی اطاعت نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر کوئی شخص رسول کا انکار کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے تو وہ دعویٰ کرتا رہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ کو اس سے محبت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص رسول کے راستے پر چلے بغیر، رسول کے راستے کے خلاف چل کر کے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مومن ہو، رسول کے راستے کے خلاف چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، تو اس کا دعویٰ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی ہے۔ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ جو ہے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف کھوکھلا دعویٰ ہے، وہ صرف کھوکھلا نعرہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے رسول کی اطاعت زندگی میں ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی، اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ جیسے رسول نے اللہ کی اطاعت کی ویسے ہی ہم کو بھی اطاعت کرنی ہے، جیسے رسول نے اللہ کو راضی کیا ویسے ہی ہم کو بھی راضی کرنا ہے۔ اس کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم اللہ کو اگر راضی کرنے کی کوشش کریں تو یہ بیکار باتیں ہیں، کبھی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کی محبت پر تو ہم مجبور ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اور اللہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ جب ہم رسول کی اطاعت کریں گے۔ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، ناممکن چیز ہے۔